बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा जाबिर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फोकस विद राजा। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों से पाकिस्तान में इतनी हैपनिंग हो रही हैं कि एक बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, लेकिन वो इन्हीं बातों के दरमियान कहीं दब कर रह गई। तो वो ख़बर क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। नाज़रीन, पिछले 2 दिनों में हुकूमत ने 2 अहम फैसले किए। आपको पता होगा कि हुकूमत ने गैस की कीमत में इजाफ़ा कर दिया है, और कितना इजाफ़ा किया है वो मैं आपको बताता हूँ। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 भी नहीं, 335% इजाफ़ा किया है गैस की कीमत में हुकूमत पाकिस्तान ने। ठीक हो गया सर? यकीन आ रहा है आपको? फिर दोहराता हूँ, 335% गैस की कीमत में हुकूमत ने इजाफा कर दिया है। ये वो हुकूमत थी कि ये आई है महंगाई मुकाओ मार्च के नारे के ऊपर। आपको याद हो, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ एक ट्रक के ऊपर थे, और ये जब लॉन्ग मार्च करके आ रहे थे तो उस ट्रक के ऊपर बहुत बड़ा नारा लगाया हुआ था इन्होंने कि महंगाई मुकाओ मार्च। ये वो हुकूमत है कि जिसने 335% गैस की कीमत में इजाफा कर दिया है। दूसरी खबर, इन्होंने बिजली की कीमत में तकरीबन 2 रुपये इजाफा कर दिया है। तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जैक्ट 1.90, 1 रुपये और 90 पैसे का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, जब ये हुकूमत आई थी तो बड़े बड़े इन्होंने दावे किए थे कि हम आते साथ ही हर चीज़ की कीमत में कमी करेंगे। नाज़रीन, अगर आपको याद हो, जब ये हुकूमत पीटीआई की हुकूमत जानने से पहले 10 दिन पहले या 8 दिन पहले या 9 दिन पहले मिफ्ता इस्माइल का एक इंटरव्यू है शाहज़ेब खानज़ादा के साथ, वो आप उसको देखिएगा। उसमें उन्होंने कहा था कि हम बिजली की कीमत 12 रुपये फ़ी यूनिट पर लाएंगे। उस वक्त पीटीआई गवर्नमेंट में 16 रुपये फ़ी यूनिट बिजली चल रही थी। वो भी इन्हीं की मेहरबानी थी कि जो बड़े महंगे आईपीपीज़ के सौदे इन्होंने किए कमीशन किकबैक्स के चक्रों में। वो एक लंबी कहानी है, वो आपको पता है, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 16 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत थी जब ये पीटीआई गवर्नमेंट थी। ठीक हो गया सर? जब ये गवर्नमेंट आई, इस वक्त पाकिस्तान में बिजली की फ़ी यूनिट की कीमत 31 रुपये है। ये वो हुकूमत है जो कह रही थी हम इसे 12 रुपये लाएंगे। और अगर आप शाहज़ेब खानज़ादा के इंटरव्यू में जाके देखें तो उसने कहा कि जब 12 रुपये की कीमत है उसमें भी हुकूमत 2 रुपये मुनाफा लेगी, ये हम इसको मैनेज कर लेंगे। आज ये कह रहे हैं कि 31 रुपये की यूनिट ये आवाम को बिजली दे रहे हैं। पेट्रोल के बारे में जो इन्होंने कहा था, डीजल के बारे में जो कहा था, वो आपके सब सामने है। इस वक्त इन्होंने 100 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई हुई है, 130 रुपये डीजल की कीमत बढ़ाई हुई है, 45 रुपये गैस इन्होंने पहले बढ़ा दी थी। 335% गैस इन्होंने गैस की प्राइसेस फिर बढ़ा दी, और कहते हैं कि पिछली हुकूमत की वजह से हमें ये गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी। कमाल हो गया भाई। पिछली गवर्नमेंट जो थी, आप उनके थोड़ी स्टैट्स चेक करें। पाकिस्तान की वाहिद गवर्नमेंट है कि जो कोविड के अंदर जिन्होंने जीडीपी 6% के हिसाब से कंटिन्यूस पिछले 2 साल के अंदर जीडीपी में ग्रो किया पाकिस्तान ने, और ये 15 साल के बाद हुआ है। ये मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा हुआ था कि 2 साल मुसलसल पाकिस्तान जीडीपी उसका 6% था। ये अभी दोबारा हुआ है। और कोविड में कि जब पूरी दुनिया की इकॉनमी श्रिंक कर गई थी, बड़ी बड़ी जो लार्ज इकॉनमीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की इकॉनमी, वो भी श्रिंक कर गई, लेकिन पाकिस्तान ने ग्रो किया। ये उनको कह रहे हैं कि इनकी वजह से हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। थोड़े से स्टैट्स चेक करें। पाकिस्तान की जीडीपी
پچھلے 2 سال میں 6% رہی. ٹھیک ہو گیا سر. ایگریکلچر جو گروتھ تھی وہ 4.4 تھی پچھلے سال. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی جو گروتھ تھی وہ 10.2% تھی. نیور ہیپن بفور. پاکستان کی ایکسپورٹ پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. میرا خیال ہے تقریباً جو آپ کی گڈز ہیں وہ 32 بلین ڈالرز ہے، اینڈ پلس جو آپ کی سروسز ہیں میں اس میں بھی تقریباً آئی تھنک 5.5 بلین ڈالرز کی آپ کی جو سروس میں جو ایکسپورٹ ہے. پاکستان کے ریکارڈ فارن ریمیٹنس ہیں، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑا. کمال ہے سر. جب یہ فیبرری میں انٹرنیشنل پرائسز پیٹرول ڈیزل کی بہت زیادہ بڑھ رہی تھی تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کیا کیا تھا، انہوں نے جو پرائسز وہ فکس کر دی اور جون تک ان کو لاک کر دیا. لاک کرنے کی وجہ انہوں نے کہا کہ یہ بیسیکلی بہت زیادہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو عوام یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا، عوام کو سبسڈی دی. وجہ اس لیے کہ عوام افورڈ نہیں کر سکتی. پاکستان کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ جو نا 250 روپے کا ڈیزل لیں یا 200 کا پیٹرول لیں یا 200 کا لیں. انہوں نے 150 کے اوپر اس کو فریز کر دیا. اور ان کے جو سبسڈی تھی وہ کہاں سے دے رہے تھے، وہ لوکیشن تھی. انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہوا تھا کہ ہم انہیں کہاں سے دیں گے. انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے دیں گے. پی ایس ڈی پی کے جو فنڈس ہیں، جو آپ کے ڈیولپمنٹ فنڈ تھے، وہاں سے کٹ کیا انہوں نے. احساس پروگرام میں سے کٹ کیا انہوں نے. جون تک کے سارا بجٹ انہوں نے سارا بتا دیا کہ ہم کہاں سے کریں گے. جس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم ابھی آج کی گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے کہ ہم ان کی وجہ سے ہمیں ہوا. بھائی آپ کی گورنمنٹ جب 2018 میں جو ایف بی آر کے فگرز ہیں، آپ نے ٹیکس کلیکشن کی ہے وہ 3800 بلین روپیز، جو کہ اس سال پی ٹی آئی گورنمنٹ نے 6150 ارب روپے کے جو ایف پی آر جو ٹیکس ریکور کیا ہے عوام سے. عوام نے ٹیکس دیا تو انہوں نے اس کو پے بیک کیا عوام کی طرف. اس کے علاوہ سر کچھ اور باتیں ہیں. دوسرا ایک اور بات بتاتا ہوں کہ جب انہوں نے یہ مہنگائی کی اس سال، ابھی ادارہ شماریات نے بتایا ہے کہ مہنگائی کی شرح اس وقت پاکستان میں 33% ہے. یہ اتنا بڑا اضافہ ہے کہ عام عوام جو ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. عوام یہ برداشت نہیں کر پا رہے، اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن کیا کریں، بہرحال بہت مہنگائی ہے اتنی کہ جو عام کامن پیپلز ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے. یقین کریں عام عوام کی اس وقت 15-20 ہزار 25 ہزار یہ تنخواہ ہے. اس میں کوئی بجٹ بنا کے دکھائے، کوئی مجھے جتنا ماہر اکانومی ہے وہ بنا کے دکھائے. 25 ہزار 20 ہزار سے بجٹ نہیں بنتے. اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہر چیز کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. دال، چینی، آٹا، گھی، اب یو نیم اٹ، ہر چیز میں اتنا اضافہ ہو گیا. اچھا، کچھ تھوڑی سی باتیں میں ناظرین کرنا چاہتا ہوں اپنی عوام سے بھی. ایک شکایت مجھے اپنی عوام سے ہے جس کے اندر میں بھی شامل ہوں، کہ ہم شکایتیں بہت کرتے ہیں، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ہم احتجاج نہیں کرتے. پاکستان کی ہسٹری میں اتنی مہنگائی کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی آج ہوئی ہے، لیکن ہم نے کوئی احتجاج نہیں کیا. ہم گھر بیٹھے رہے. ہم تھڑوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چوکوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، چوراہوں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ہمیں باتیں کرنے کا بہت شوق ہے، ہم بہت بڑی بڑی ڈیبیٹس کرتے ہیں، لیکن ہم احتجاج نہیں کرتے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم احتجاج کیوں نہیں کرتے. یقین کریں، یہ میرا پرسنل انالیسز ہے کہ اگر ہم احتجاج کریں تو یقین مانیں اتنی مہنگائی نہیں کرنی تھی. جب انہوں نے 30 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی، انہوں نے لوگوں کا ریئیکشن دیکھنا چاہا، کوئی ریئیکشن نہیں تھا. تو بس انہوں نے وہ اس ایک پیٹرول کی قیمت جو بڑھائی، انہوں نے ایز اے ٹیسٹ کیس رکھا. جب
لوگ نہیں نکلے، لوگوں نے احتجاج نہیں کیا، تو اس کے بعد انہوں نے ایک سیلاب تھا مہنگائی کا جو انہوں نے کر دیا، آج ہم وہ بھگت رہے ہیں۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم احتجاج کرنے کے بجائے پیٹرول پمپس کی طرف بھاگتے ہیں کہ اپنی ٹینکی فل کرائیں۔ جب اس طرح کے رویے ہوں گے تو آگے سے بھی ایسے ہی ہوگا جو اس حکومت نے کیا، ایک دفعہ 30، پھر 30، پھر 24، پھر 15، یہ بڑھتے جائیں گے، یہ نہیں رکنے والے۔ پھر انہوں نے گیس کی اور یہ کرتے کرتے آج 330%، اللہ اکبر، سوری 335% انہوں نے گیس کی قیمت بڑھا دی۔ تو ہمیں کچھ اپنے لیے خود بھی سوچنا ہے کہ ہم آخر انسان ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمارے حقوق ہیں، ہمیں اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں احتجاج بندے کا حق ہے، احتجاج کو حکومت سنتی ہے۔ اگر ہم مؤثر احتجاج کرتے تو آج حکومت سنتی اور ہماری بات پہ عمل کر دی۔ اور میرا یہ پرسنل بلیف ہے کہ اتنی مہنگائی جو ہوئی ہے یہ مہنگائی کبھی نہ ہوتی۔ تو آپ سے یہی عرض تھی، آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔